الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یوں فرمایا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت. یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی. بہت خوش نصیب ہیں وہ مائیں اور بہنیں جو درود شریف زیادہ پڑھتی ہیں، درود شریف محبت کے ساتھ پڑھتی ہیں. یوں فرمایا کہ جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، آئس کریم کا اپنا مزہ ہے، ڈرائی فروٹ کا اپنا مزہ ہے، پھل فروٹ کا اپنا مزہ ہے، گوشت کا اپنا مزہ ہے، سالن کا اپنا مزہ ہے، نمک کا اپنا ٹیسٹ ہے، مسالوں کا اپنا مزہ ہے، اے سی کا اپنا مزہ ہے. تو جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے، میری دینی ماؤں بہنوں بالکل اسی طرح زندگی گزارنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. اچھا، یہ مزہ کسے ملتا ہے اور یہ مزہ کسے نہیں ملتا؟ یوں فرمایا کہ جو یاد مصطفیٰ سے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو حضور کی یاد سے اپنے دل کو بہلاتے نہیں ہیں، جو نبی کی نقل اتارتے نہیں ہیں،
جو سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے نہیں ہیں، جو درود پاک کا اہتمام کرتے نہیں ہیں، یوں فرمایا کہ انہیں تو زندگی گزارنے کا مزہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اچھا، جو مائیں بہنیں درود پاک پڑھتی رہتی ہیں، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتی رہتی ہے، ان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ فرمایا ان ماؤں بہنوں کا تو کیا کہنا، ایسی عورتیں تو زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جیسے ایک واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، کمپنی گارنٹی دیتی ہے کہ جتنا بھی پانی آ جائے وہ گھڑی میں نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح جو مائیں بہنیں درود شریف پڑھتی رہتی ہیں، نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتی رہتی ہے، ان کا دل غم پروف ہو جاتا ہے۔ جیسے واٹر پروف گھڑی میں پانی نہیں جاتا، اسی طرح غم پروف دل کے اندر غم داخل نہیں ہوتا، غم باہر رہتا ہے، غم اندر نہیں جاتا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں اس بات کو طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے اور ادب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی کہ مولانا صاحب مجھے یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، آپ کوئی عمل بتا دیجئے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ درود شریف زیادہ پڑھو، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اس نے کہا کتنے پڑھوں؟ میں نے کہا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے 20 ایئرز سے میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پچھلے 20 سال سے۔ ہاں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں، کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے، اپنے خالق کے لیے وقت ہے، اپنے مالک کے لیے وقت ہے، اپنے پالنہار کے لیے وقت ہے، انہیں اپنی موت یاد ہے، انہیں اپنی قبر یاد ہے، انہیں دنیا سے جانا یاد ہے، یہ دنیا کا فانی ہونا یہ انہیں یاد ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ انہیں یاد ہے، ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی یہ انہیں یاد ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عورتیں آخرت کی تیاری کر جاتی ہے، اپنے اللہ کو راضی کر جاتی ہے، اپنے اللہ کو خوش کر کے اس دنیا سے وہ چلی جاتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، انہوں نے مجھے یوں کہا مولانا صاحب میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کیجئے، آپ روزانہ استغفر اللہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ آپ استغفر اللہ زیادہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے روزانہ پابندی سے 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی عورت ہے جو روزانہ 5000 مرتبہ 20 سال سے درود شریف بھی پڑھ رہی ہے، جو روزانہ 5000 مرتبہ 20 سال سے
استغفار بھی کر رہی ہے، استغفر اللہ بھی کر رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کرو، آپ جو ہے نا تہجد کے وقت میں 20 منٹ اپنے اللہ کو دے دو، تہجد کے وقت میں 20 منٹ اپنے اللہ کو دے دو۔ تو مجھے کہنے لگی مولانا صاحب پچھلے 17 سال سے تہجد سے اشراق تک کا وقت میں اپنے اللہ کو دے چکی ہوں، پچھلے 17 سال سے تہجد سے اشراق تک کا وقت میں اپنے اللہ کو دے چکی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہنے لگی اور کوئی عمل بتائے؟ میں نے کہا میری بہن اب عمل یہ ہے آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ عمل پوچھنے نہیں آئی ہو بلکہ اللہ نے آپ کو میری عبرت کے لیے بھیجا ہے، میرے سبق کے لیے بھیجا ہے کہ جا خاطب کو جا کے سمجھا کہ اللہ کے فرما بردار کیسے ہوا کرتے ہیں، اس کو ماننے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اور اپنے پالنہار سے جوڑنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں 17 سال سے درود شریف بھی پڑھ رہی ہے، 17 سال سے استغفار بھی کر رہی ہے، 20 سال سے درود شریف، 20 سال سے استغفار اور 17 سال سے وہ تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ کو دے چکی ہے۔ ایسی عورتیں ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں ایک ہی موقع ہے، ایک ہی زندگی ہے، یہ موقع ختم ہو جائے گا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، زندگی دوبارہ کسی کو موقع نہیں دیتی، اسی لیے فرمایا غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا، ہر ایک کو ایک لائف، ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے۔ میری سنجے جی کی ماؤں بہنوں، یہ عاجز آپ کے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہے، یہ عاجز آپ کے پاس ایک درد دل لے کر آیا ہے، یہ عاجز آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہے، یہ عاجز خود بھی ایک بات سمجھنے کے لیے آیا ہے کہ خاطب نہ دنیا میں تو رہے گا نہ یہ سنجیری کے لوگ رہیں گے، موت مجھے بھی آئے گی، موت آپ کو بھی آئے گی، جنازہ میرا بھی اٹھے گا، جنازہ آپ کا بھی اٹھے گا، نہ میری فیملی رہے گی نہ آپ کی فیملی رہے گی، نہ سنجیری رہے گا نہ سنجیری والے رہیں گے، یہاں تو قیامت قائم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف ملک الموت اور اللہ باقی رہے گا۔ اللہ ملک الموت سے کہیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے، ملک الموت دھڑام سے گرے گا، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، یہ ہمیں کہتا ہے ابھی نہیں مرنا، تیرے پاس تو بہت وقت ہے، لمبا زمانہ ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ میری دیدی ماؤں بہنوں، بہت سی عورتیں یہ کہتے کہتے کل کو توبہ کر لوں گی، کل کو پردے میں آ جاؤں گی، کل سے تہجد شروع کر دوں گی، کل سے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دوں گی، یہ کہتے کہتے بہت سی عورتوں کی زندگیاں گزر گئی، کل آیا ہی نہیں۔ ہاں قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں اور جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ثاقب کی ایک بات یاد رکھنا، موت اچانک آ جاتی ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، موت بالکل قریب ہے، اللہ سے ملاقات بالکل قریب ہے،
پیارے نبی سے ملاقات بالکل قریب ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو گی، شوہر بھی آپ کا ہوگا، بچے بھی آپ کے ہوں گے، آپ کی ساس بھی آپ کی ہوگی، سسرال والے بھی آپ کے ہوں گے، آپ کے پیئر والے بھی آپ کے ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرو گی بلکہ نفس و شیطان کی مان کر کے زندگی گزارو گی، ٹال ٹال کے نمازیں پڑھو گی، گناہوں کا کام کرو گی، تو یاد رکھنا نہ شوہر آپ کا ہوگا، نہ آپ کے بچے آپ کے ہوں گے، نہ آپ کی فیملی والے آپ کے ہوں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ سب آپ کی مٹھی میں آ جائے، آپ اللہ کی مٹھی میں چلے جاؤ، آپ اللہ کی مان کر کے زندگی گزارو، یہ دنیا والے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ اللہ کے ہو جاؤ، سب آپ کے ہو جائیں گے۔ آپ اللہ سے محبت کرو، اللہ سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ آپ اللہ کی فرما برداری کر کے دیکھو، دنیا والے آپ کی فرما برداری کریں گے۔ آپ کا شوہر آپ کے سامنے بولنا چھوڑ دے گا، آپ کے بچے آپ کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کے سامنے کسی کی زبان اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے آپ اللہ کے ہو جاؤ، آپ اللہ کے ہو جاؤ، آپ اللہ کے ہو جاؤ۔ زندگی کا یو ٹرن لو، زندگی کے رخ کو چینج کرو، اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی قبر کو یاد رکھو، دنیا سے جانا یاد رکھو، اللہ کے ہو کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے صلح کر کے، اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑ کر کے اپنی زندگی گزارو، تب زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ اللہ چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی اماں نے بہت عالیشان تربیت کی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا بایزید میرے لیے پانی لے آؤ۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پانی لینے کے لیے گئے، آئے تو کیا دیکھا کہ میری ماں تو سو چکی ہے۔ آپ پانی کا گلاس لے کر وہیں پر کھڑے رہے۔ کافی دیر کے بعد ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے اپنے بیٹے بایزید بستامی کو یوں پانی لیے کھڑا دیکھا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت میری ماں کے ہونٹ ہلے اور میری ماں نے مجھے دعائیں دی، اسی دعا کی برکت سے اللہ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولایت کے دروازے جو کھلے ہیں وہ ماں کی دعاؤں پر کھلے ہیں۔ آج کہاں ہے ماں باپ کی دعا لینے والے؟ آج کہاں ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والے؟ آج کہاں ہے ماں باپ کا اکرام کرنے والے؟ آج کہاں ہے ماں باپ کا احترام کرنے والے؟ آج کہاں ہے ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے؟ ہاں، ماں باپ نے ایسی تربیت کی تھی تب جا کے بایزید بستامی ایسے فرما بردار بنے تھے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، بایزید بستامی کی ماں کے پاس بایزید امانت ہے، ہمارے پاس ہماری اولاد امانت ہے، ہمارے پاس ہماری اولاد امانت ہے، ہمارے پاس ہماری اولاد امانت ہے۔ کل کو اللہ اولاد کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، تو نے اس کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا؟ میں نے تجھے بیٹی دی تھی، تو نے ان کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا؟ اور میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے اللہ کو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟
اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی اچھی تربیت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، انہیں بد دعا نہ دو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعائیں دو، یہ دعاؤں کے محتاج ہے۔ عقل مند ماں اور عقل مند باپ کبھی بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بد دعائیں نہیں دیا کرتے، بچوں کو دعائیں دینی چاہیے۔ ہاں بچوں سے غلطی ہوگی کیونکہ بچے بچے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ہم ان سے 25-30 سال بڑے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہمارے جتنی سمجھ کبھی بھی بچوں میں نہیں آ سکتی، ہمارے جتنی عقل کبھی بھی بچوں میں نہیں آ سکتی، کیونکہ بچے بچے ہیں، ہم سے کبھی بھی وہ بڑے نہیں ہو سکتے، لہذا ان کی عقل کم، ان کی سوچ کم، ان کی سمجھ کم، دنیا انہوں نے کم دیکھی ہے، اس لیے کبھی سامنے بول دیتے ہیں، مقابلہ کر دیتے ہیں، اور ماں باپ دھڑام سے بد دعا دے دیتے ہیں، بچے کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہے، بے چینی بچے کا مقدر بن جاتی ہے۔ عقل مند ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بد دعائیں نہیں دیا کرتی۔ آپ نے نام سنا ہوگا مکہ مکرمہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس کا، وہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا، وہ شرارت بہت زیادہ کرتا تھا، شرارتی بچہ تھا۔ ایک مرتبہ اس بچے کے گھر میں مہمان آ گئے، اس کی ماں نے سالن تیار کیا، دسترخوان بچھایا اور دسترخوان کے اوپر اس سالن کو رکھا۔ اللہ کی شان، وہ جو شرارتی بچہ تھا نا، اس نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور اس سالن کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوا؟ پورا سالن خراب ہو گیا، ماں کی محنت پر پانی پھیر گیا، پورا سالن برباد ہو گیا، مہمان لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ 10 سال کا بچہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ماں اس 10 سال کے بچے کو بددعا دے دیتی، برا بھلا کہہ دیتی۔ آج کل کی کوئی ماں ہوتی شاید 1-2 تھپڑ لگا دیتی کہ بیٹا اپنے مہمان کو کیا کھلاؤ گی۔ سمجھدار ماں تھی، ہوشیار ماں تھی، اپنے اللہ کو جانتی تھی، اس کو پتا تھا کہ ماں باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، ماں باپ کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے، ان کی بد دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے سالن میں مٹی کو ڈال دیا، جا 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 جا، آج تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حرم شریف کا امام بنا دے، جا جا جا، تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنا دے۔ یہ کہہ کر شیخ عبد الرحمن صدیس سے رونے لگے، بہت رونے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو وہ 10 سال کا شرارتی بچہ میری تھا، ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے، میری ماں نے سالن بنایا تھا، میں نے اس میں مٹی ڈال دی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے بددعا نہیں دی تھی، مجھے دعا دی تھی۔ اسی کی برکت ہے کہ آج اللہ نے مجھے حرم شریف کا امام بنایا، امام کعبہ بنایا، کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنایا۔ کہاں ہے ایسے بڑے دل والے ماں باپ، کہاں ہے ایسی دعائیں دینے والے ماں باپ، کہاں ہے ایسے جذبے والے، کہاں ہے ایسی سوچ والے ماں باپ کہ کاش میرا بیٹا بھی بایزید بستامی جیسا ہو، کاش میرا بیٹا بھی جنید بغدادی جیسا ہو، کاش میرا بیٹا بھی مولانا طارق جمیل صاحب جیسا ہو، کاش میرا بیٹا بھی پیر ذوالفقار صاحب جیسا ہو، کاش میرا بیٹا بھی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب جیسا ہو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کے جذبات ہوں گے، اگر آپ کی دعائیں ہوگی، اگر آپ کی تربیت ہوگی، اور کم عمری سے آپ اس کو 10-11 سال کی عمر میں اگر آپ اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کرو گے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرو گے تو یاد رکھنا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ آپ کی گود میں بھی کوئی بایزید بستامی جیسا لال دے گا، جنید بغدادی جیسا لال دے گا۔ کل کو اٹھ کے
یہ بچے آپ کے نام کو روشن کریں گے، اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں لے کر کے پھریں گے، اور قبروں میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈک ہوگی، قبروں میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، تو پھر یہ بچے ہمارے لیے کانٹے بنیں گے، یہ بچے ہمارے لیے درد سر بنیں گے، یہ بچے ہمارا مقابلہ کریں گے، ہمارے سامنے بولیں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں اس بات کو طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کا احترام کریں گے، اپنے بچوں کا ادب کریں گے۔ بچوں کا ادب کرنا سیکھو، یہ بڑے ہو کے آپ کا ادب کریں گے۔ بچوں کو وقت دینا سیکھو، یہ بڑے ہو کر آپ کو وقت دیں گے۔ ان کی اچھی تربیت کرو، یہ پوری زندگی آپ کی غلامی کریں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے اشارے پر چلیں گے۔ آج موقع ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کل کو یہ نہ کہنا کہ نافرمان ہو چکے ہیں، کل کو یہ نہ کہنا کہ غلط راستے پر چڑھ چکے ہیں، کل کو یہ نہ کہنا کہ آج تو ہماری مانتے ہی نہیں ہے، اپنی بیوی کے ہو چکے ہیں، ماں باپ کو بھلا چکے ہیں۔ یاد رکھنا، درخت کی شاخ جب چھوٹی ہوتی ہے، جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، جب یہ درخت کی شاخ بڑی ہو جائے پھر یہ شاخ کبھی بھی مڑا نہیں کرتی۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، انہیں حافظ بناؤ حافظ بن جائیں گے، انہیں عالم بناؤ عالم بن جائیں گے۔ اللہ کے ولی بنانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرو، انہیں اللہ والوں کے واقعات سناؤ، انہیں فضائل اعمال کی تعریف سناؤ۔ آج کی مجلس سے ایک یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ ہم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خوشی ہو یا غم ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو، پریشانی ہو یا الجھن ہو، جو بھی حال ہو، عید کا دن ہو یا کوئی عام دن ہو، انشاءاللہ ہمارے گھر میں تعلیم کبھی بھی ناگا نہیں ہوگی، ہمارے گھر میں تعلیم کبھی بھی ناگا نہیں ہوگی۔ 10 منٹ تعلیم کرو، 5 منٹ تعلیم کرو، 15 منٹ تعلیم کرو، فضائل اعمال میں سے پڑھو، فضائل صدقات میں سے پڑھو، حکایت صحابہ میں سے پڑھو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سروں پر دوپٹہ آ جائے گا، آپ کے شوہروں کے سر پر ٹوپی آ جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ٹوپی آ جائے گی، اور 10 منٹ کے لیے ایک دینی ماحول قائم ہو جائے گا۔ ارے کان کے راستے سے جو بات دل کے اندر جاتی ہے وہ بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ جب ہم دینی باتیں سنیں گے، حضرت فاطمہ کی اور اما عائشہ کی اور حضرت جویریہ کی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ہم قربانیاں سنیں گے، انشاءاللہ دین کے خاطر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمارے بچے صحابہ کے اور اللہ والوں کے واقعات سنیں گے، ہمارے بچوں کا اللہ والوں جیسے بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، دوسرے بچے نے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ٹیچر نے کہا ویری گڈ۔ تیسرے بچے نے کہا میں وکیل بننا چاہتا ہوں، ٹیچر نے کہا ویری گڈ۔ چوتھے بچے نے کہا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، ٹیچر نے کہا ویری گڈ۔ پانچویں بچے نے کہا کہ میں مینیجر بننا چاہتا ہوں، ٹیچر نے کہا ویری گڈ۔ چھٹے بچے نے کہا کہ میں سر بننا چاہتا ہوں، ٹیچر نے کہا ویری گڈ۔ ساتویں بچے نے کہا کہ میں پرنسپل بننا چاہتا ہوں، ٹیچر نے کہا ویری گڈ۔ ٹیچر مسلمان تھی۔ آٹھواں بچہ کھڑا ہوا، ٹیچر نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ٹیچر میں صحابی بننا چاہتا ہوں، ٹیچر میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ یہ سنتا تھا کہ ٹیچر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹیچر کو پتا تھا اب کوئی صحابی تو بن نہیں سکتا، لیکن چونکہ اس کی ماں رات میں تعلیم کرتی ہوگی، صحابہ کے واقعات سناتی ہوگی کہ صحابہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے تھے، تو اس بچے کے یہ جذبات بنے کہ انشاءاللہ میں بھی صحابی بنوں گا۔ حالانکہ در حقیقت بچہ یوں کہنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ نے جس طرح اللہ اس کے رسول کو راضی کیا، میں بھی اللہ کا ولی بن کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں گا۔ یعنی بچہ یوں کہنا چاہتا ہے میں اللہ والا بنوں گا۔ یہ کب ہوا؟ جب ماں نے اس کو صحابہ کے واقعات سنائے، صحابیات کے واقعات سنائے، اللہ والوں کے واقعات سنائے۔ آج کل تو مائیں بچوں کو ڈرا کر کے سلاتی ہے،
کوئی ماں اندھیرے سے ڈراتی ہے، کوئی ماں دھوپ سے ڈراتی ہے، کوئی ماں کوئی اور چیز سے ڈراتی ہے۔ یاد رکھو بچوں کو بچپن سے غیر اللہ سے ڈراؤ گے، یہ بڑے ہو کر اللہ سے نہیں ڈریں گے، آپ کا مقابلہ کریں گے۔ ارے بچپن سے بچوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ، اللہ کی محبت بھی سکھاؤ، اللہ کا ڈر بھی بتاؤ۔ دیکھو دیکھو بچوں جلدی سے سو جاؤ، اللہ دیکھ رہے ہیں، تم مستی کرتے ہو نا، اللہ دیکھتے ہیں۔ اچھے بچے کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ بچوں کو ہر بار جھڑک کر کے بولنا، مار کر کے بولنا، طنز کے انداز میں بولنا، یہ بچوں کے چڑچڑاپن میں اور اضافہ کر دیتا ہے، جس سے بچے شرارتی ہو جاتے ہیں۔ ارے میٹھی زبان سیکھ لو میری دینی ماؤں بہنوں، میٹھی زبان سیکھ لو، میٹھی زبان سیکھ لو۔ جس کی زبان میٹھی ہوگی اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس کی دنیا بھی بہتر بنے گی، اس کی آخرت بھی بہتر بنے گی۔ زبان میں ہڈی نہیں ہے، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ نرمی 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 نرمی۔ 3-4 وہ عورتیں جس کا رمضان میں انتقال ہوا، رمضان کا مہینہ ملا، تو میں نے ان کے گھر والوں سے معلوم کیا کہ ان کا خاص عمل کیا تھا جس سے اللہ نے انہیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ہر ایک نے ایک ہی بات کہی، مولانا صاحب ہماری اماں، ہماری چاچی، ہماری دادی بڑے نرم دل تھے، بھولے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، صبر کر جاتے تھے، سہ جاتے تھے، برداشت کر لیتے تھے، معاف کرنے کے عادی تھے، نرم دل تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیا۔ آج تو بہت سی عورتیں حق ثابت کرنے میں مقابلہ کرتی ہے، میں حق پر ہوں، حق پر ہوں، حق پر ہوں۔ میری بہن یاد رکھ، آپ گنہگار ہو اور اللہ بھی حق پر ہے کہ آپ کو سزا دے دے۔ کیا آپ اس بات پر تیار ہو کہ اللہ آپ کو سزا دے دے؟ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہر جگہ بہت سی عورتیں میرا حق میرا حق میرا حق، اس میں عزت بھی کھو دیتی ہے، اللہ کو بھی ناراض کر جاتی ہے، اللہ کے بندوں کو بھی ناراض کر جاتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، حق پر ہو، حق بات کہنی چاہیے، حق بات میٹھی زبان میں کہنی چاہیے۔ حق بات 1% کڑوی ہوتی ہے، ہماری زبان 10% اور کڑوی ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ڈاکٹروں کو کہ وہ بھی کڑوی گولی کیپسول میں دیتے ہیں، اور ہم کڑوی گولی کیپسول کھول کر کے دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں حق بولتا ہوں، لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ ارے حق پر نہیں چڑھتے، وہ حق کو بولنے میں جو ہماری زبان کڑوی ہو گئی ہے، اس کڑواہٹ پر لوگ چڑھ جاتے ہیں، اور اسی کڑواہٹ پر عام طور پر آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے زیادہ لہجوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جب کوئی نامحرم سے ضرورت کے وقت بات کرنی پڑے پھر آپ سخت لہجے میں بات کیجئے، ورنہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ میٹھے لہجے میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کی بھابھیوں کے ساتھ، آپ کی دیرانی کے ساتھ، آپ کی جیٹھانی کے ساتھ، آپ کی ساس کے ساتھ، آپ کی بہو کے ساتھ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ ماں ہو اچھی ماں بن کے زندگی گزارو، اگر آپ ساس ہو اچھی ساس بن کے زندگی گزارو، اگر آپ بیٹی ہو اچھی بیٹی بن کے زندگی گزارو، اگر آپ بہو ہو اچھی بہو بن کے زندگی گزارو، اگر آپ بہن ہو اچھی بہن بن کے زندگی گزارو، اگر آپ دیرانی ہو اچھی دیرانی بن کے زندگی گزارو، اگر آپ جیٹھانی ہو اچھی جیٹھانی بن کے زندگی گزارو، اگر آپ پڑوسن ہو اچھی پڑوسن بن کے زندگی گزارو، قابل رشک زندگی گزارو۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اللہ تعالی ہمیں قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اب یہاں سے آگے مجھے کچھ اہم باتیں، قیمتی باتیں، کچھ قیمتی پوائنٹ اور کچھ قیمتی نقطے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ان باتوں کو اپنے ساتھ لے جانا، اپنے دل پر لکھ کر لے جانا۔ آپ مجھے دعائیں دو گے، آپ اللہ والی بن جاؤ گے،
زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک ہی گزارش کرتا ہوں، اللہ کو بھول کر کے زندگی نہ گزارنا، اپنی موت کو بھول کر کے زندگی نہ گزارنا۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل کودنے لگے۔ ماں کو ڈر سا لاحق ہوا کہ کہیں میرا بیٹا بایزید گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل کر کے شرارتی نہ بن جائے، میرا بیٹا بایزید کہیں بگڑ نہ جائے۔ کسی نے بتایا ہمارے یہاں قریب میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے، بہت بڑے اللہ والے ایک موجود ہیں، وہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ ماں نے اپنے بچے کو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا کہ میرا بیٹا بایزید حافظ بنے گا، عالم بنے گا، اللہ والا بنے گا۔ بیٹا تیرے ابو کی بھی یہ تمنا تھی، میری بھی یہ تمنا ہے، بیٹا دھیان سے پڑھ لینا، اچھی طرح پڑھ لینا، تو اللہ والا بن جائے گا۔ ہاں 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 ہاں، جس ماں کو بچوں کی آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ ماں اپنے بچوں کو ایسے پیار سے سمجھاتی ہے، ایسے پیار سے سمجھاتی ہے۔ ماں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا پڑھا کر، ان کا ہلکا پھلکا سامان دے کر وہ مدرسے میں پہنچی، استاد سے سلام کیا اور کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا بایزید بستامی ہے، یہ میرا بیٹا بایزید ہے، چھوٹا سا ہے، اور آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ یہ یتیم ہے، اس کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں ایک غریب عورت ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، جس کی وجہ سے ہمارا گزران چلتا ہے۔ یہ میرے بیٹے بایزید کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اس کے مرحوم والد کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بیٹا بایزید عالم بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ میری بھی یہی تمنا ہے کہ میرا بیٹا بایزید عالم بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ میرے بیٹے بایزید کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ اس کو پڑھانا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اور جاتے جاتے ایک بات یہ کہہ دیتی ہوں کہ جب تک میرا بیٹا بایزید اللہ کا ولی نہ بن جائے، اللہ والا نہ بن جائے، اس وقت تک میرے بیٹے بایزید کو گھر نہ بھیجنا۔ جب یہ اللہ کا ولی بن جائے، اس کے بعد اس کو میرے گھر بھیجنا۔ استاد یہ بات سن کر ہل گئے، ماں کے جذبے کو دیکھ کر، ماں کے حوصلے کو دیکھ کر، ماں کی چاہت کو دیکھ کر، ماں کی تڑپ کو دیکھ کر، ماں کی قربانی کو دیکھ کر استاد پورے ہل گئے۔ کہنے لگے کہ تو دعا کے ذریعے سے میری مدد کرنا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کا بیٹا بایزید بڑا اللہ والا بن جائے، عالم ربانی بن جائے۔ خیر وہ ماں تو چلی آئی، کیا اپنے دل پر پتھر رکھا ہوگا، کیسی اللہ کے سامنے روتی ہوگی، اپنے بایزید کے بارے میں اپنے اللہ کو کیسی مناتی ہوگی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے، پڑھتے 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 کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن آیا، ابو تو تھے نہیں، ماں کی یاد نے ستایا، ماں کی یاد آنے لگی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد سے کہا کہ استاد جی مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ استاد بڑے حیران ہو گئے، اگر اجازت دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اجازت نہیں دیتا تو اس یتیم بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کروں تو کیا کروں۔ استاد نے بایزید بستامی کو بہت زیادہ سبق دے دیا اور کہا بیٹا اس کو آپ شام تک سنا دو، اگر آپ شام تک سنا دو گے تو میں آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خوشحال اپنی جگہ پر آئے، سبق دیکھا تو بہت زیادہ تھا، کئی دنوں کا سبق تھا۔ بایزید بستامی سمجھ گئے میرے استاد مجھے چھٹی دینا نہیں چاہتے، لیکن وہ بچپن کی باتیں اور بچپن کی یادیں اور بچپن کی ادائیں وہ سب یاد آ گئی کہ میرے ماں تو یہی کہتی تھی اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور میرے استاد بھی یہی کہتے تھے اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی اللہ سبق تو کئی دنوں کا ہے، لیکن آپ اگر چاہے تو آپ مجھے پورا سبق یاد کرا سکتے ہیں۔ یاد کرنا شروع کیا، استاد کے پاس آئے، پورا سبق سنا دیا۔ استاد بھی سمجھ گئے کہ اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ استاد نے اجازت دے دی، ایک شرط لگا دی، بیٹا بایزید قریب مکان تھا، آج آپ امی کے پاس چلے جاؤ، اس بات کا وعدہ کر کے جاؤ
کل آپ ریٹرن آ جاؤ گے، کل ریٹرن آ جاؤ گے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استاد جی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں آئندہ کل ریٹرن آ جاؤں گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم خوشحال، چھوٹے سے بچے اپنی ماں کے پاس جانے لگے، رستے میں کھیلتے کودتے اپنی ماں کے پاس پہنچے، دروازے کو دستک دی، من کون؟ اندر سے آواز آئی، کہا بایزید، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری مرتبہ دستک دی، تیسری مرتبہ دستک دی، پوچھا کون؟ تو کہا بایزید۔ اندر سے جواب ملا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب اللہ کا دوست بن جائے گا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اسی دروازے پر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ دوبارہ رات کا وقت ہو گیا، آپ مدرسے میں آ گئے۔ استاد نے کہا بیٹا بایزید آپ بہت جلدی آ گئے، کیا بات ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ اٹھایا، استاد نے دیکھا آنکھیں لال ہو چکی ہے، کہا بیٹا آپ روئے بہت ہیں اور آپ کی آنکھیں لال ہو چکی ہے۔ اپنے امامے کے شملے سے، امامے کے کونے سے بچے کی آنکھوں کو صاف کیا، کہنے لگے بیٹا کیا ہوا؟ کہا یہ استاد جی یہ داستان ہوئی، میری ماں نے کہا یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو اللہ والا بن جائے گا جب آئے گا۔ اچھا بیٹا اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ کہا نا استاد میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، لیکن چونکہ میری ماں میری خیر خواہ ہے، وہ میری خیر خواہ چاہتی ہے، وہ مجھے اللہ کا ولی بنتے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن استاد میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار سی رہنے لگی ہے، آپ دعا کر دیجیے، اب میں دوبارہ گھر نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کا ولی نہ بن جاؤں، میری ماں نہیں چاہتی ہے کہ میں اس سے پہلے گھر جاؤں، آپ مجھے، میں کتنی بھی ضد کروں آپ مجھے چھٹی نہ دینا، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ سمجھا پٹا کر مجھے یہیں رکھ دینا، لیکن استاد دعا کرنا کہ میری ماں مجھے کچھ بنتے ہوئے دیکھ لے، میری ماں مجھے اللہ کا ولی بنتے ہوئے دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 16 سال کا زمانہ گزرا ہے، 16 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ یہ میرا کہنا آسان ہے، آپ لوگوں کا سننا آسان ہے۔ 16 سال کی لمبی مدت گزری ہے۔ ایک مرتبہ استاد تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹے، خواب میں تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، استاد سے جاؤ آپ کے یہاں جو نوجوان ہے نا وہ بایزید، اس کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اسے ولایت کبریٰ کا جھنڈا عطا کر دیا ہے، اللہ نے اسے ولایت کبریٰ کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کر دو۔ استاد صاحب ایک دم خوشحال حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں آئے، آ کر کیا دیکھا کہ بایزید تو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، استاد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، استاد نے پیشانی کا بوسہ لیا، پیارے نبی کا خواب سنایا، بایزید پیارے نبی نے فرمایا اس کا خلاصہ کہ آج آپ کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، جاؤ آپ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ استاد نے امامہ پہنا دیا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، استاد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، من کون؟ تو کہا کہ اماں میں آپ کا بایزید۔ پہلے والی باتیں بھی یاد آ رہی تھی، کہا امی میں آپ کا بایزید۔ ماں نے ایک دم زور سے خوشی سے جھوم کر کے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا، ہاں یہ والا میرا بایزید ہے، یہ والا میرا بایزید ہے۔ ماں کی خوشی کے آنسو چھلک پڑے، ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا بیٹا بایزید پہلے بھی تو آیا تھا، میرا دل تو بہت چاہتا تھا دروازہ کھول دوں، لیکن میں تجھے اللہ والا بنتے دیکھنا چاہتی تھی، آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ میں نے تجھے اللہ کا ولی بنتے ہوئے دیکھ لیا۔ میرے بیٹے تو یہاں بیٹھ، ابھی میں تیرے لیے کچھ گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ ماں کچن کی طرف جانے لگی، راستے میں مصلی نظر آیا، سجدہ کیا، اللہ سے کہنے لگی کہ باری تعالیٰ اسی دن کو دیکھنے کے لیے آپ سے زندگی مانگتی تھی، اب میرا بایزید اللہ کا ولی بن چکا ہے، اب آپ کا جب دل چاہے آپ مجھے اٹھا لینا، اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ او میری دینی ماں بہنوں، ایسے ہی کوئی بایزید بن جاتا ہے کیا؟
ایسے ہی کوئی جنید بغدادی بن جاتا ہے کیا؟ ایسے ہی کوئی پیر ذوالفقار صاحب بن جاتا ہے کیا؟ اس کے لیے پیچھے ماں باپ کی قربانی ہوتی ہے، ماں باپ کی تڑپ ہوتی ہے۔ آج تو بچوں کو اتنا اسکول پڑھاتے ہیں، پڑھانا چاہیے، منع نہیں کرتا، انگلش میڈیم میں پڑھاؤ، لیکن اگر آپ کو بچے کو عالم بنانا ہے تو اس کو کم عمری میں آپ کو مدرسے بھیجنا ہوگا۔ آج تو جب بچہ دنیا دیکھ لیتا ہے، موبائل دیکھ لیتا ہے، دوستوں کی کمپنیاں دیکھ لیتا ہے، پھر اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ریٹرن آ جاتا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں 5 کلاس پڑھا کر 10ویں 11ویں 11 سال کی عمر میں مدرسے بھیج دیا تھا۔ مجھے یاد ہے میرے بھائی کو 11 سال کی عمر میں 10-11 سال کی عمر میں مدرسے بھیج دیا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اللہ کا ولی بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بایزید بستامی جیسا بنے، تو اسی وقت سے ماں باپ کو قربانی دینی ہوگی جب بچے نے دنیا نہ دیکھی ہو، دنیا کی چیزیں نہ دیکھی ہو، انٹرنیٹ کی فراوانی نہ دیکھی ہو، دوستوں کی کمپنیاں نہ دیکھی ہو، تب جا کے آپ کے بیٹے اللہ کے ولی بنیں گے۔ اور یاد رکھنا، آپ کے بچوں میں کوئی ہیرا نکل آیا، کوئی لال نکل آیا، کوئی اللہ کا ولی نکل آیا، کل قبر میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، آپ ہدیے قبر میں لیتے لیتے تھک جاؤ گے۔ آپ کا بچہ محنت کرتا رہے گا، اللہ آپ کو نوازتے رہیں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شرٹ پینٹ نہ پہناؤ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جینس ٹی شرٹ نہ پہناؤ، ان کے انگریزی بال نہ کٹواؤ۔ ان بچوں کی کیا غلطیاں ہیں کہ ہم ان کے انگریزی بال کٹواتے ہیں؟ نا 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 نا، اگر ان کے ابھی انگریزی بال کٹاؤ گے، بڑے ہو کے انگریز کی نقل اتاریں گے، آپ کے فرما بردار نہیں ہوں گے۔ اسلامی بال کٹواؤ۔ ارے ہمارے بچوں نے کیا غلطی کی کہ ان کو شرٹ پینٹ پہناتے ہیں؟ بڑا ہو کے شرٹ پینٹ پہنے گا، کفنی پائجامے کی محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی، صرف رسم کے طور پر جمعہ میں پہنے گا، باقی پورا ہفتہ اس کو نبی والا لباس، نبی والا کلچر، نبی والا طریقہ، مدنی ماحول، مدنی معاشرہ اس کو پسند نہیں آئے گا۔ اس کو ہیرو پسند آئیں گے، اس کو کرکٹر پسند آئیں گے، غیروں والی چال چلن اس کو پسند آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ بچپن سے ماں باپ نے کفنی پائجامہ نہیں پہنایا، جوبہ نہیں پہنایا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کو اللہ کا واسطہ، اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہو، انہیں حیا والا لباس پہناؤ، بچپن سے دوپٹے کی ان کو عادت ڈلواؤ، ان کے اندر حیا اور پاک دامنی کیسے بھر جائے اس کی کوشش کرو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ نا 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 نا، وہ دوسرا مدرسہ ہے۔ ماں کا پیٹ، جب بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ پہلا مدرسہ ہے، گود دوسرا مدرسہ ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، یہ عاجز آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مدد سماجت کرتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، کل کو اٹھ کے یہ آپ کا نام روشن کریں گے۔ ان بچوں کی برکت سے اللہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ بہت سے ماں باپ کی صرف یہ سوچ ہوتی ہے ہمارا بچہ حافظ بنے۔ ارے بڑی سوچ رکھو، ہمارا بچہ حافظ بھی بنے، ہمارا بچہ عالم بھی بنے، ہمارا بچہ قاری بھی بنے، ہمارا بچہ مفتی بھی بنے، ہمارا بچہ اللہ کا ولی بھی بنے، ہمارا بچہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو انہیں اللہ کے راستے میں بھیجو، اللہ والوں کی صحبت میں بھیجو۔ بچے چھوٹے ہیں، ان کا ذہن بناؤ، ان کے جذبے بناؤ اور انہیں مدرسے میں بھیجو۔ آپ کے شوہر کی خدمت کرو۔ اگر کسی عورت کو یہ دیکھنا ہو کہ اس سے اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، کیا کرے؟ فرمایا تیرے شوہر کو دیکھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کا دل جیتو، اپنے شوہر کو وقت دو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، زندگی میں 2 منٹ کو اہمیت دو، زندگی میں 2 منٹ کی بہت قدر کرو۔ ایک وہ منٹ جب آپ کا شوہر گھر میں آ رہا ہو، اس وقت آپ اس کو دروازے تک لینے کے لیے چلے جاؤ، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کرو، اس کے بیٹھنے کی جگہ تک اسے لے آؤ، اسے پانی پلاؤ۔ ابھی وہ تھکا ہوا آیا ہے، اسے یہ نہ پوچھو کہ میں نے فلاں چیز منگوائی تھی آپ لائے یا نہیں، میں نے چائے پتی منگوائی تھی آپ لائے یا نہیں، موبائل میں بیلنس بھرنے کے لیے کیا تھا، کہا تھا آپ نے وہ کام کیا یا نہیں۔ کوئی سوال نہ کرو، کوئی آرگیومنٹ نہ کرو، بلکہ اس کا اکرام کرو۔ یہ 1 منٹ آپ اپنے شوہر کو دے دو، اور دوسری منٹ جب آپ کا شوہر گھر سے باہر جا رہا ہو تو اس کو دروازے تک رکھنے کے لیے جاؤ، دعاؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے
اپنے شوہر کو رخصت کرو. آپ کچھ دنوں تک یہ کام کرنا سیکھ لو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھو گی کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی, آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا. میری دینی ماؤں بہنوں, شوہر آپ کو وقت دے یا نہ دے, شوہر آپ کی طرف توجہ کرے یا نہ کرے, آپ اس کی طرف توجہ کرو, آپ اس کو وقت دو, آپ اس کے لیے اچھی طرح تیار ہو کر کے رہو. انشاءاللہ اس سے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی. آپ وضو کے ساتھ کھانا بنانا شروع کرو, وضو کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کھانا بناؤ, وضو کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ, وضو کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ. آپ دیکھو گی آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہو جائے گا, آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا, آپ کے بچے بھی آپ کے ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں انقلاب آ جائے, دینداری والا ماحول قائم ہو جائے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. تہجد میں 10 منٹ اللہ کو دے دو, رات کے آخری پہر میں 10 منٹ اللہ کو دے دو, 2 منٹ وضو کرو, 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو, 4-5 منٹ کی دعا کرو, انشاءاللہ آپ کے گھر میں انقلاب آ جائے گا. ہمارے گھر میں سے کسی کی فجر کی نماز نہ جائے, اس کی کوشش کرو. اپنے گھر کو صاف کرو, اپنے گھر کو صاف رکھو. گھر کو تو صاف رکھتے ہو, یہ دل اللہ کا گھر ہے, اس کو بھی صاف رکھو. عورتیں اپنے گھر کی صفائی میں گھنٹوں نکال دیتی ہے, مگر یہ دل جو اللہ کا گھر ہے اس کی صفائی کے لیے وقت نہیں نکالتی. ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کی صفائی کے لیے وقت نکالیں. آپ اللہ کے قرآن کو پکڑ لو, انشاءاللہ عاملوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, عاملوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. روزانہ اللہ کا قرآن پڑھو. میری دینی ماؤں بہنوں, ایک بات یاد رکھو, یہ سب پوائنٹ نوٹ کرو. آپ نمازیں اول وقت میں پڑھو, ٹال کر نہ پڑھو. مولانا صاحب 3:30 بجے بھی تو ظہر کی نماز ہو ہی جاتی ہے نا. ہاں, ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. تھوک کے چاٹنا جائز ہے, کوئی چاٹتا ہے کیا؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا جائز ہے, کوئی پگھال کر کے کھاتا ہے کیا؟ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز ہے, کوئی ٹھنڈی کر کے پیتا ہے کیا؟ چائے تو ہلکی گرم ہونی چاہیے, آئس کریم تو بغیر پی لی ہوئی ہونی چاہیے. میری دینی ماؤں بہنوں, نمازیں اول وقت میں ہونی چاہیے. نماز اول وقت میں ہوگی, نماز میں جان پڑے گی. یہ نماز انشاءاللہ آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی. بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہم نماز پڑھتے پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. ہاں, سکون سے نماز پڑھا کرو, انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کو سکون مل جائے گا. آج ہمارے گھر میں چارپائی بچھی ہوئی ہوتی ہے, اور پلنگ ہوتا ہے, کباٹ ہوتا ہے, صوفہ ہوتا ہے, کرسی ہوتی ہے, کچن ہوتا ہے, بیڈ روم ہوتا ہے, ہر ایک کی جگہ فکس ہوتی ہے. مستورات کچن سے آئی تو پلنگ پر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے, صوفے پر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. ایک کاش ہمارے گھر میں ایک جگہ مصلی کی فکس ہو, اس پہ تصویر رکھی ہوئی ہو, تاکہ کبھی کچن میں سے آ کر مصلی پہ بیٹھنے کو جی چاہے, باہر سے تھک کے آ کر اپنے اللہ کو وقت دینے کو جی چاہے. اپنے اللہ یاد رکھنا, اگر آپ اللہ کے لیے وقت نکالو گے نا, آپ کے اچھے دن آ جائیں گے. اگر آپ کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو, آپ کے اچھے دن نہیں آ سکتے. پردے کا اہتمام کرو. چاکلیٹ اس کے چھلکے میں, اس کی تھیلی میں اچھی لگتی ہے. اگر چاکلیٹ کے کاغذ کو کھول دیا جائے, پھر اس پر مکھیاں آ کے بیٹھتی ہے, کیڑیاں اسے گھیر لیتی ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, عورتیں پردے میں اچھی لگتی ہے. عورتوں کا پردہ اتر جائے, پھر لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہے, بے حیائی پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے, اور اس کے چہرے پر عجیب سی فٹکار ہوتی ہے. اگر عورتیں خوبصورتی چاہتی ہے, اپنے چہرے پر پر رونق چہرہ چاہتی ہے, تہجد کی نماز پڑھے. تہجد کی نماز سب سے بڑا کریم ہے, یہ سب سے بڑی فیئر اینڈ لولی ہے, یہ سب سے بڑا کریم ہے. اس سے آپ کے چہرے پر جو چمک آئے گی وہ دنیا بھر کے کریموں سے نہیں آئے گی. اگر آپ رونق چاہتے ہو, تہجد پڑھو. اگر آپ صحت چاہتے ہو, تندرستی, تہجد پڑھو. اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہو, تہجد پڑھو. میری دینی ماؤں بہنوں, آج تہجد لے جاؤ یہاں سے, کہ ہر حال میں مجھے 10 منٹ رات کو اللہ کو دینے ہیں, جی چاہے نہ چاہے 10 منٹ اپنے اللہ کو دینا ہے. دیکھو آپ اللہ کو وقت دو. ساس بہو ایک دوسرے کی قدر کرے, بہو ساس کو سکی ماں کی طرح سمجھے, اور ساس بہو کو سکی بیٹی کی طرح سمجھے. جب دونوں ایک دوسرے کو سگے ماں اور بیٹی کی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ گھر میں بہاریں آ جائیں گی. بہت سی ساس بنتے ہی اپنی آخرت برباد کر دیتی ہے. ساس تو کیا بنی, نمازی ہے, لیکن بہو کا دل توڑ رہی ہے.
جو من میں آیا وہ بول رہی ہے، ارے اللہ کی بندی تو اتنی اچھی عورت تھی، تو نمازی تھی، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے بہو کا دل توڑ کر کبھی بھی تجھے اللہ نہیں مل سکتا، اور بہو بھی سن لے کہ اس کے ساس کا دل توڑ کر کبھی بھی اس کو اللہ نہیں مل سکتا۔ کیا بات ہے، میاں بیوی رات سونے سے پہلے 15 منٹ غیبت غیبت غیبت، سگے ماں باپ کی غیبت، بھابھی کی غیبت، دیرانی کی غیبت، جیٹھانی کی غیبت، تمہارے بھائی سے، تمہاری بہن سے۔ کیا یہ باتیں کرنے سے آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا؟ کیا غیبت کرنے سے آپ کے عزت اور بڑھ جائے گی؟ نا نا نا، لکھ کر رکھ دو، پریشانیاں بڑھ جائے گی، حالات بڑھ جائیں گے، تکلیفیں بڑھ جائے گی۔ آج کل کی جوان بچیاں شادی کر کے جاتی ہے، رات میں فون کر کے اپنی ماں کو سسرال والوں کی غیبت کرتی ہے۔ کیا یہ غیبت کرنے سے میری بہن تیری پریشانی کم ہو جائے گی؟ نا 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 نا، تو مچھلی کی طرح تڑپے گی، تیرے پر حالات بڑھیں گے، تیرے پہ پریشانی بڑھے گی، نہ تیرے حالات سدھریں گے نہ تیری ماں کے حالات سدھریں گے، کیونکہ تیری ماں بھی غیبت سن رہی ہے، تو بھی غیبت کر رہی ہے۔ ماں کو تو ہونا یہ چاہیے تھا، ماں یوں کہتی، بیٹا تیرے ابو نے تجھے شادی کے وقت مسلح دیا ہے، مسلح اسی لیے دیا تھا کہ یہ ساری باتیں تو اپنے اللہ سے کہہ دے۔ اچھی لڑکیاں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی سسرال والوں کی غیبت نہیں کرتی، سسرال میں تھوڑا اونچ نیچ چلتا رہتا ہے، لیکن تو سب کا دل جیتتی رہے، ایک دن آئے گا ان کے بغیر سسرال والوں کو تیرے بغیر اچھا نہیں لگے گا۔ اچھی ماں ایسے تربیت کرتی ہے۔ آج کل تو بہت سی ماں اس کا ساتھ دیتی ہے، کہتی ہے بیٹی یہاں آ جا، ہم دیکھ لیں گے، تیرا ابو سے بات کر لیں گے، ہم لڑ لیں گے۔ نا 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 نا، ایسے گھر آباد نہیں ہوتے، ایسے معاشرے آباد نہیں ہوتے۔ غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، تانے سے بچو، اپنی زبان کو میٹھی کرو، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرو۔ او بچیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لے لو، اللہ آپ کے نصیبے بلند کرے گا۔ آپ بد نظری نہ کرو، آپ نامحرموں کے پیچھے نہ جاؤ، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مستقبل آپ کا برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ان نامحرموں سے بچ جاؤ، اللہ آپ کو دیکھتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں کیا بھید چھپے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، این جوانی ہے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ شادی کے بعد کی زندگی میں بڑی راحت دیکھو گے، بڑی خوبصورت زندگی ہوگی، بڑھاپا بڑا شاندار آئے گا، بڑی شان سے آپ دنیا سے جاؤ گے۔ یا جس کے دل میں کچھ باتیں آئی تھی آپ کے سامنے رکھ دی، آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا یو ٹرن لیں گے، ہم اپنی زندگی کو چینج کریں گے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ایک گزارش یہ تھی، نماز اول وقت میں پڑھو، اچھا وضو کرو، اچھی طرح نماز پڑھو۔ نمبر 2، پردے کا اہتمام کرو۔ نمبر 3، نامحرموں سے بچو۔ نمبر 4، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنے شوہر کی اور ہمارے ماں باپ کی، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرو، قدر کرو، احترام کرو، ادب کرو۔ نمبر 6، گھروں میں ساس بہو دیرانی جیٹھانی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے سے محبتوں کے ساتھ رہیں۔ وہ ایسا کرتی ہے تو میں ایسا کرتی ہوں، نا نا نا، اس کو جیسا کرنا ہو ویسا کرے، تو اللہ کی ہو جا، تو رابعہ بصریہ جیسی ہو جا، تو حضرت فاطمہ جیسی ہو جا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہے، ان کی اچھی تربیت کریں۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے شوہر کو بتانے جیسی ہے، میں نے بہت سی باتیں آپ کو بتائی کہ آپ شوہر کے ساتھ کس طرح رہیں۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے شوہر کو بتانے جیسی ہے، وہ میں آپ کو بتا کر کے کیا کروں۔ ایک کام کیجئے، آج رات میں عشاء کے بعد مرکز مسجد میں اس حدیث کو بیان کرنا ہے، آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس میں بھیجیں، تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے بارے میں ان کو بھی بتاؤں کہ آپ کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بیوی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور بیوی کے کیا کیا کچھ حقوق ہونے چاہیے، اور بیوی کو جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر کے دیکھتے ہیں تو اللہ انہیں مسکرا کر کے دیکھتے ہیں، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے شوہر کے سامنے رکھوں گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں 3 عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، 3 عمل 1-2 منٹ میں ذرا اس پر عمل شروع کر دو، آج ہی سے شروع کر دو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا عمل یہ ہے، عصر کی نماز جب ختم ہو آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ میرے ذکر کا وقت آ چکا ہے۔ آپ 1000 مرتبہ
اللہ 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 اللہ، اس طرح پڑھو کہ صرف آپ کے کان میں آواز آ جائے، صرف زبان سے نہیں، زبان کے ساتھ میرا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب آپ اللہ اللہ پڑھو گے نا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، رگو ریشے میں آئے گی، پورے بدن میں، ہڈی میں، بوٹی میں، گوشت میں، کھال میں، بال میں اللہ کی محبت آئے گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اللہ کرتے کرتے آپ دنیا سے چلی جاؤ گی جب وقت آئے گا۔ تو طے کرو انشاءاللہ 1000 مرتبہ، 20-25 منٹ لگے گی، تھوڑا تیزی سے پڑھنا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو پکار رہی ہوں، اللہ 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 اللہ۔ یہ 20 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح کے میں پڑھتی ہوں، ساتھ میں میرا دل اور میرا پورا بدن بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ایک یہ عمل آپ شروع کرو۔ دوسرا عمل درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے پڑھو۔ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کو 40,000 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 10,000 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 10,000 درجے بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 3 10,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 10,000 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہمیں رحمت کی بھی ضرورت، ہمیں درجے بلند ہونے کی بھی ضرورت، ہمیں نیکیوں کی بھی ضرورت، گناہوں کو معاف کروانے کی بھی ضرورت۔ تو آپ جو ہے یہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے تو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، میں صرف 1000 آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، ندامت کے ساتھ کہ اللہ پاک سوری میرے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 3 عمل آپ پکڑ لو، جتنا ہو سکے اتنا قرآن شریف پڑھو۔ نماز اول وقت میں دھیان کے ساتھ پڑھو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس عمل کو کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش کرنا یہ عمل ناگا نہ کرنا۔ ایک دن کھانا چھوٹ جائے چلے گا، ناشتہ چھوٹ جائے چلے گا، کھانا آپ آگے پیچھے کرو چلے گا، لیکن عمل آگے پیچھے مت کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ بہت ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنی گردن کو جھکا لیجئے، مراقبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آنکھوں کو بند کیجئے، گردن کو جھکائیے، دل سے اللہ کو یاد کیجئے۔ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ میری دین ماؤں بہنوں، اللہ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ آج کل لوگ بہت پریشان حال لوگ ہیں، ایک دم پریشانی میں، بے چینی میں تڑپ کر کے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ آپ یقین مانو اللہ نے ہمیں بہت اچھی حال میں رکھا۔ کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، مراقبہ کرتے ہیں، کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگے مولانا میرا بچہ ہے، اس کی عمر 6 سال ہے، ڈیلیوری کا وقت آیا اس کی ماں کا، اس موقع پر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا بچہ اپنی ماں کے لیے تڑپتا ہے، اسے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، امی امی کہتا رہتا ہے۔ مولانا دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ایسا ہوتا تھا کہ رمضان میں میرا بچہ اپنی ماں کے ساتھ افطاری کرتا تھا۔ اب افطاری میں سارے سامان موجود ہے، پورا دسترخوان سجا ہوا ہے، میری امی اسے کچھ کھانے کو دیتی ہے، میری بہن اسے دیتی ہے، گھر کا ہر فرد اس کا خیال رکھتا ہے، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں بھر آتی ہے، اس کی آنکھیں اپنی ماں کو تلاش کرتی ہے۔ مولانا صاحب بتاؤ میں اپنے بچے کو کیسے تسلی دوں؟ پھر رمضان آ رہا ہے، پھر بیچارہ بچہ تڑپے گا اپنی ماں کے لیے۔
پھر کہنے لگے مولانا صبح کبھی وہ مسکراتا ہے، مسکراتا ہوا اٹھتا ہے، میں پوچھتا ہوں بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ابو رات میں سفید کپڑے پہن کر میری ماں میرے ہاتھ میں آئی تھی اور مجھے جو چیزیں پسند تھی وہ میری ماں نے مجھے کھلائی۔ پھر آہستہ سے پوچھتا ہے ابو رات میں تو میری ماں یہاں تھی، ابھی کہاں چلی گئی؟ بتاؤ مولانا صاحب میں اپنے بچے کو کیسے تسلی؟ پھر کہنے لگے مولانا ایک مرتبہ صبح میں وہ میرے کپڑے دھونے کی نقل کر رہا تھا، میرے کپڑے دھو رہا تھا، 6 سال کا بچہ۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جن دنوں امی تھے نا ان دنوں آپ صاف ستھرے کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے اماں گئے ہیں آپ کے کپڑے بھی میرے سے رہنے لگے ہیں، میرے دل میں آیا کہ میں ہی آپ کے کپڑے دھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے کیسے یتیم بچے پریشان حال لوگ دنیا میں موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم پریشان، ہم تو اللہ کی نعمتوں میں، ہم تو اللہ کی طرف سے بہاروں۔ جس کے ماں باپ موجود ہو وہ قدر کرو، جس کے ماں باپ نہ ہو وہ ایثار ثواب کرو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ کے سامنے رونا آئے گا۔ اگر اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھو گی اللہ کے سامنے رونا نہیں آئے گا۔ رونا آئے رونے کی کوشش کریں، رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل ہی بنا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، آپ کو بہت ناراض کیا۔ کریم رب ہم آپ کو ناراض کر بیٹھے، سبحان رب ہم آپ کو ناراض کر بیٹھے، پیارے رب ہم آپ کو ناراض کر بیٹھے۔ آپ کو ناراض کر کے ہم بھی بے چین ہو گئے، ہم بھی پریشان ہو گئے۔ آج تک کی زندگی پریشانیوں میں گزری، بے چینی میں گزری۔ اے اللہ آپ خوش ہو جائیے، آج آپ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ دور دراز سے مستورات آئی ہوئی ہے، دینی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے، یا آپ کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، یا آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، یا آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، یا آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ جی دیکھیے یہ عورتیں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، یہ اپنے بچوں کے بارے میں آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتی ہے، یہ بھی اپنے بچوں کو باعزیر مستعمل جیسا بنانا چاہتی ہے، یہ آپ کی فرمانبردار بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہے، یہ دینی مائیں بہنیں غیبت سے بچنا چاہتی ہے، گناہوں سے بچنا چاہتی ہے۔ نفس و شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ
اللہ معاف کر دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پھر رمضان آ رہا ہے، اس یتیم بچے پر ترس آتا ہے، رمضان شروع ہوگا، پھر اس کی آنکھیں اس کی ماں کو تلاش کرے گی، ابھی یہ رات دن پتہ نہیں اس بچے کے کیسے گزرتے ہوں گے۔ صبح باپ تو کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، پورا دن بچہ بیچارہ اپنی ماں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اسکول جاتے ہوئے اسے ماں کی یاد آتی، اسکول سے آتے ہوئے اسے اپنی ماں کی یاد آتی ہے۔ اے اللہ وہ باپ کہہ رہا تھا مولانا میں اپنے بچے کو کیسے سمجھاؤں، اے اللہ یتیموں کی مدد اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا، بیواؤں کی مدد اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ اے اللہ ہمیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے۔ لوگ کیسے کیسے فٹ پاتھ پہ جھوپڑیوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنے بچے وہ ہیں جن کے ابا کوئی نہیں، کتنے بچے وہ ہیں جن کی اماں کوئی نہیں، بڑے پریشانی میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اے اللہ یتیموں کی مدد فرما، بیواؤں کی مدد فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں صحت دی، آپ نے ہمیں تندرستی دی، دنیا بھر کی نعمتیں دی، آپ کے ہم شکر گزار ہیں۔ اے اللہ جب وقت آئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے گا۔ اے اللہ مستورات کو پردے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، برتھ ڈے اور اینیورسری وغیرہ منانے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جو جوان بہنیں ہیں اور بہت سے لوگ ان کو اپنے شکار میں لینا چاہتے ہیں، اے اللہ وہ جوان بہنوں کو سمجھا دیجیے ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے کلچے میں ہم کھانا نہیں کھاتے، ہاں گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ ہمارا گھر گندا ہو ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ گندا ہو اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اے اللہ ہمیں دل صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، زبان پر تالا لگانے کی اور دل پر جھاڑو پھیرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ زبان خاموش ہو، دل ہمیشہ صاف ہو۔ اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما، آپ کا عشق عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ مستورات میں اللہ اللہ کرنے کی، درود شریف پڑھنے کی، استغفار کی اور اول وقت میں نماز پڑھنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی اور پورے زندگی کو چینج کرنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ اللہ ان کے ارادے کو قبول فرما، سنجیری کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں سے حفاظ، علماء، مشائخ اور صاحب نسبت اکابرین پیدا فرما۔ ان مستورات کی برکت سے سنجیری کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا۔ اے اللہ جتنی مستورات آئی ہوئی ہیں، جتنے مرد حضرات آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما، ہر ایک بچوں بچیوں کے نصیبوں کو بہتر فرما، اب کے بعد خوشیاں نصیب فرما۔ باری تعالیٰ ہم تمام کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ جی میرے والد صاحب بیمار ہے، انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ آج میں سے بات کر دیجئے، اللہ شفا دے دیجئے، جو بھی بیمار ہے سب کو شفا دے دیں، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہے انہیں رہائی نصیب فرما۔ قافلے کے قافلے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مستورات سے گزارش ہے کہ تعلیم کا، معمولات کا اہتمام کریں، اس عاجز کے لیے آپ دعا فرماتے رہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جب یہ دونوں دعائیں اوپر جائے گی تو بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ آج عشاء کے بعد اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو ضرور بھیجنے کی کوشش کریں۔